بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ سینٹ کے اجلاس کا 25 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا، جس میں 7 نجی بل بھی شامل ہیں۔ اینٹی ریپ کیس توشہ بل اور کرمنل لا ترمیمی بل سمیت دیگر بل شامل ہیں، جبکہ ایجنڈے میں سینیٹر ممتاز زیدی کی سی پیک کے زراعت پر اثرات کی تحریک التوا بھی شامل ہے۔ عرفان صدیقی کے اردو زبان کے سرکاری دفاتر میں استعمال سے متعلق عمل درآمد کی تحریک التوا ایجنڈے میں شامل ہے۔ اقلیتوں کے 5% کوٹے پر عمل درآمد کرنے ربا کے خاتمے کے لیے اقدامات کی قرارداد ایجنڈے کا حصہ ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان 3 سال کی بندش کے بعد تجارتی اور سفری سہولیات آج سے دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ دونوں ممالک نے سی پیک کے تحت سرگرمیوں اور دو طرفہ تجارت کی بحالی کے لیے خنجراب پاس راہداری کھولنے کے انتظامات مکمل کر لیے۔ خنجراب پاس کھولنے کے بعد سی پیک منصوبوں اور دو طرفہ تجارت میں ایک مرتبہ پھر تیزی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خنجراب پاس دوبارہ کھولنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عظیم آہنی بائی چین کے ساتھ تجارت کی بحالی خوش آئند ہے۔ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایک فارن فنڈ شخص نے سی پیک کو متنازع بنانے کا جرم کیا۔ پاکستان اور چین کی عظیم دوستی کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ امید ہے دونوں ممالک میں تجارتی سرگرمیوں میں ہر روز اضافہ ہوگا۔ چین کی قیادت اور عوام کی پاکستان کے لیے محبت اور تعاون ناقابل فراموش ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کتنی بھی کوشش کر لے، کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا فیبو میں الخدمت کی جانب سے مستحق خاندانوں میں مفت راشن تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پورے ملک میں الخدمت اسپتال ہے، سیاسی اعتبار سے ہم زیادتی اور ظلم کو سامنے لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے کہ الیکٹرک کے ناجائز لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے اور بل ڈبل بھیج رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ کے مسئلے کو ہم نے اجاگر کیا اور 80% لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کراچی کو سب نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حکومت کتنی بھی کوشش کر لے، کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا۔ گزشتہ روز جیل سے رہا ہونے والے کانگریس کے رہنما اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے بھارت میں مرکزی حکمران جماعت بی جے پی اور بھارتی پنجاب کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو کا جیل سے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت میں جمہوریت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ادارے غلام بن چکے ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ پنجاب میں صدارتی راج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پنجاب کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سدھو نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کو اخباری وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ نوجوت سنگھ کو گزشتہ روز تقریباً 10 ماہ کی قید کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ سعودی شاہی حکام نے نواز شریف کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی عمرے کے لیے مدعو کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف رمضان المبارک کا آخری حشرہ سعودی عرب میں گزاریں گے۔ نواز شریف سعودی فرمانبردار شاہ سلمان کی دعوت پر عمرے کے لیے جائیں گے۔ پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب میں شاہی مہمان ہوں گے۔ شاہ سلمان کی دعوت پر نواز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور اہل خانہ 11 اپریل کو خصوصی طیارے میں سعودی عرب جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب میں شاہی مہمان ہوں گے۔ نواز شریف رمضان کا آخری عشرہ مکہ اور مدینہ میں گزاریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کی خبروں پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان کی اسرائیل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری جانب ترجمان وزارت تجارت نے کہا کہ پاکستان اسرائیل تجارت شروع ہونے کی افواہیں سراسر پروپیگنڈا ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی جوشن کانگریس کی پریس ریلیز کو غلط طریقے
से मंसूब किया गया। प्रेस रिलीज में पाकिस्तान इसराइल तजारत का कहीं जिक्र नहीं किया गया। तर्जुमान वजारत तजारत ने कहा कि इसराइल के साथ ना तो तजारती ताल्लुकात हैं, ना शुरू करने का इरादा रखते हैं।